بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ایک ہفتے کی غیر حاضری تھی کہ اس میں میرا ذاتی کوئی قصور نہیں تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میری آواز ابھی بھی رندی ہوئی ہے، میرا گلا خراب تھا، میں بول بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ کوئی بات میری ہو نہیں سکی۔ ملی جلی سی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایران امریکہ بھی ہوگا، مغربی بنگال میں گائے کی قربانی کا معاملہ بھی اٹھاؤں گا، پاکستان کے اندر کے کچھ معاملات کو دیکھوں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ابراہیم ایکارڈ کے بارے میں سعودی عرب کا دیا ہوا ایک فتویٰ شیئر کر سکوں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں، اور قطعاً کچھ طے نہیں پایا۔ آپ حیران ہوں گے، میں دو فکرے ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں۔ تقریباً طے پا چکے ہیں لیکن کچھ طے نہیں پایا، اس لیے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے سچویشن روم میں، جو ان کا ایک بہت ہی اسٹرانگ مضبوط خفیہ قسم کا گفتگو کرنے کا کمرہ ہے، جس میں وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اسٹریٹجیکلی، اپنی ڈپلومیٹیکلی، اور دنیا کے کسی بھی سینسٹیو معاملے پر کرنی ہو وہ وہیں کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے اجلاس ہوا۔ 2 گھنٹے کے اجلاس کے بعد یہ طے پایا کہ صدر اپنے اختیارات استعمال کریں گے، اور وہ تب معاہدہ پر دستخط کریں گے، یہ تب معاہدے کا اعلان کریں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے۔ وہ مناسب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس پر دنیا بول رہی ہے، وہ نہیں بول رہے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ تو ایران جیت چکا ہوا ہے، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، جنگی طور پر، اور امریکہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بڑی طاقتیں تھوڑے معاملات پر اپنی شکست تسلیم نہیں کیا کرتی تاوقت کہ وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اور واقعات چھوٹے ہی ہوتے ہیں جن سے تباہی شروع ہوتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کا حال دیکھ لیا جائے ماضی میں، دنیا میں دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھے جائیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو ہم ابن خلدون کا مقدمہ پڑھ لیں، میں اس پر کسی روز آپ سے تفصیلی بات کروں گا، تو دیکھا جائے کہ قوموں کی تباہی کے لیے کیا کیا اسباب اور کیا کیا احکامات اور کیا کیا حکم دنیا اور کیا کیا بغاوتیں اور کس کس طرح سے نہ اور کس کس طرح سے ہاں ہوتی ہے، تو آپ کو بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ میں وہ سب کچھ یکمشت ہو رہا ہے۔ یعنی یوں ایک مٹھی کھلی ہے اور اس میں سے اتنی چیزیں نکل آئی ہیں جن کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ اقتصادی طور پر کس قدر نقصان میں ہے، آپ پر میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ امریکہ کو مالی طور پر اور پیٹرو ڈالر کے حوالے سے جو نقصان ہونے جا رہا ہے اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی شاید 30% وہ جو پیٹرو ڈالر کی کمائی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی، تو امریکہ مقروض ترین ملکوں میں سے ایک ہے، وہ مزید مقروض ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 11 مہینے پہلے، یعنی پچھلے سال جون میں، ایران کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کر دیا تھا، تو پھر یہ پاک کیوں لگا رہے تھے؟ پھر یہ حماقت دوبارہ کیوں کی کہ ہم ایٹمی آپ کے جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے؟ پھر یہ بمباری کائے کے لیے کی؟ یہ امریکہ تب جھوٹ بول رہا تھا، یا امریکہ اب جھوٹ بول رہا ہے؟ اور امریکہ کا سچ بولنا اس دور حکومت میں بہت ہی ناممکن ہے۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ امریکہ کے 40 جہاز ایران نے تباہ کیے، بہت قیمتی جہاز، جنگی جہاز، جن کو نارملی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کی بھی تباہی ہوگی۔ جیسے انڈیا کے رافیل ہم نے تباہ کیے تھے، اس طرح انڈیا کے F سیریز کے اور اس کے علاوہ کچھ جہاز ایران نے تباہ کیے، کھڑے کھڑے بھی تباہ کیے، فضا میں بھی کیے، زمین پہ بھی کیے، جیسے بھی کیے۔ امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان جنگ میں ہو چکا ہے، اس کے لوگ موت کی نیند سو چکے ہیں۔ اور امریکہ کے اندر اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اس سارے معاملے کو، اس ڈرامے کو کھینچ کر نومبر اکتوبر تک لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ مڈ ٹرم الیکشنز میں وہ اسی چیز کو بیچیں اور اسی کی کھٹی کھائیں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ جانتا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ بازی تو جیت گیا ایران۔ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بازی تو ایران نے جیتی ہوئی ہے، اور میز پر وہ جیتی ہوئی بازی ہارے گا نہیں۔ اور یہ ایران کے بس میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو فاتح قرار دینے کے لیے اپنی تباہی اور کروا لے۔
اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لیں۔ کل ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ بحر آبنۂ ہرمز کو کھول رہے ہیں. وہ کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے آپ سب کو جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کھلے گی جب ایران چاہے گا، اس لیے کہ ایران کا دباؤ اس دن تک موجود رہے گا جس دن تک آبنۂ ہرمز نہیں کھلے گی. جس دن آبنۂ ہرمز کھل گئی ایران کے دباؤ میں بہت ریلیف آ جائے گا، دنیا ذرا پرسکون ہو جائے گی، اور دنیا کا پرسکون ہونا ایران کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا. اس لیے ایران یہ کہتا ہے کہ 60 دن کی بات کو چھوڑیں، پوری بات کریں، مکمل بات کریں، مکمل خاتمہ کریں چیزوں کا، اور مکمل آغاز کریں نئی چیزوں کا. ان کے پیسے جو ضبط کیے گئے ہوئے ان پہ سے پابندیاں اٹھائی جائیں، اور ان کی اس حکمرانی کو جو ان کے پاس موجود ہے، اس سربراہی کو جو ان کے پاس موجود ہے، اور اس آزادی کو جو ان کے پاس موجود ہے، اس کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے. جائے کہ امریکہ وہ تسلیم کرے. امریکہ نے اس ملک کو جو ثالثی کا کردار پہلے ادا کر رہا تھا، عمان، اس کو تڑی لگا دیا کہ ہم تم پہ سینکشنز لگا دیں گے اگر تم نے ایران کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا. یعنی دو ہمسائے آپس میں بات کر رہے ہوں، اب چوتھے محلے سے اٹھ کے آ جائیں کہ آپ کا آپس کی دیواریں کیوں ملی ہوئی ہیں، دیواریں الگ الگ کریں. اس طرح زندگی نہیں گزرتی. یعنی امریکہ کیسے یہ سب چیزیں لے کر چلنا چاہتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے وہ مورخین جنہوں نے کتابیں لکھی جن کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور یہ یاد کرتے ہیں کہ دنیا کی تباہی امریکہ خود کیسے کرتا تھا، امریکہ اپنی تباہی کا حال یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں خود کر رہا ہوں، لیکن ہو رہی ہے. میں دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ نے کہا یہ ممالک جو اس میں شریک تھے یا اس سے متاثر تھے بما پاکستان کے، ان کو ابراہیم ایکارڈ پر دستخط کرنے ہوں گے. اب ابراہیم ایکارڈ کیا ہے؟ ابراہیم ایکارڈ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، سفارتی تعلقات بحال کرنا، اور مذاہب کو اکٹھا کرنا. ابراہیم ایکارڈ مذاہب کو اکٹھا کرنا. گویا حضرت ابراہیم کی اولاد اور جتنے نیچے سارے آئے انبیاء، ان سب کے جو مذاہب تھے، جو دین تھے، ان کو مکمل کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو یکجا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم پر قرآن کے ذریعے کہ میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، اور اللہ کے لیے سب سے بہترین دین اسلام ہے. جس دن یہ بات کہی گئی آیت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اس روز ان تمام کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں ان کو اس طرح ایبروگیٹ کر دیا گیا جس طرح پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوتا رہا ہے. ان کا خاتمہ کر دیا گیا، ان پر یقین لانے کو منع کر دیا گیا، اس کو کفر کہہ دیا گیا کہ ان کے ماننے والے کافر ہوں گے. اس لیے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو عیسائیوں پر بھی تبلیغ کی جا رہی تھی، یہودیوں پر بھی تبلیغ کی جا رہی تھی، یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا، اور سب سے پیارا دین میرے لیے اسلام ہے. ہم اسلام کے ماننے والے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ان تمام پہلے ادوار کے مذاہب کو تسلیم کریں جن سے ہم انکاری ہیں، جن پر ہم اس بات کے حد تک تو مانتے ہیں کہ یہ پہلے دین تھے، اور دین تو اصل میں اسلام ہی تھا. وہ جس طرح پایہ تکمیل کو پہنچا وہ 1400 سال پہلے ہم سب جانتے ہیں، اس تاریخ سے ہم واقف ہیں، ہمارا بچہ بچہ اس سے واقف ہے. اس حوالے سے سعودی عرب میں یہ بات میں آپ سے ایک لمحے بات کرتا ہوں، پہلے دوسری بات کہہ لوں. سعودی عرب میں بہت سارے لوگ، بہت سارے مکاتب فکر، چونکہ ہمارے دین کی روح وہاں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں موجود ہے، بیت اللہ وہاں موجود ہے، دین کی اشاعت، ترویج، سب کام وہیں سے ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اور ہم سب لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے، اور اپنے ایمان کے حوالے سے ہم کچھ چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. وہاں ایک مدت سے مستقل ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو فتویٰ جاری کرتا ہے، جس سے سعودی حکومت بھی مشورہ کرتی ہے، ان سے فتویٰ لیتی ہے، اور وہ سعودی حکومت کو بھی
اور دنیا بھر میں چھپی ہوئی چیزیں اور کہی ہوئی چیزیں اور لکھے ہوئے خطوط کے حوالے سے فتاویٰ جاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو فتوے جاری ہوتے ہیں اس طرح کا ڈرامہ وہاں نہیں ہے، وہاں واقعی فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ 1997 میں وہاں یہ خط لکھا گیا اس مجلس کو، جو مستقل، جو پرماننٹ ایک ان کا ادارہ ہے، کہ بتائیے کہ کیا ادیان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، مذاہب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ایک ہی عبادت گاہ میں سب کام ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے وہی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے خوبصورت، سب سے پیارا دین اسلام ہے، اور ہم ان سب کتابوں کو جو پہلے آئی تھیں ان کو ایبنڈن کرتے ہیں، ان کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ یہ 1997 میں اس مجلس نے جو مستقل بنیادوں پر فتویٰ جاری کرتی ہے اس نے یہ فتویٰ دیا۔ پھر یہی فتویٰ انہوں نے 19,402 نمبر کے فتویٰ کے ساتھ 2023 میں بھی دیا، اور ہو بہو وہی الفاظ 2025 میں بھی کہے۔ 2023 میں بھی یہ بات آ چکی تھی ابراہیم ایکارڈ کی، اور 2025 میں بھی یہ بات آ چکی تھی ابراہیم ایکارڈ کی۔ اب جب سعودی عرب سے یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہوا ہے، اور شاہ سلمان کی شاید درخواست پر بھی انہوں نے اس فتوے کو دیکھا اور وہی فتویٰ جاری کیا، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ فتویٰ نمبر 19,402 آف سعودی عربیہ دیکھ لے، اس کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا پورے کا پورا۔ میں نے اس کو دیکھا، کسی دوست نے مجھے بھیجا تھا، میں نے اس کو چیک کیا، ری چیک کیا، تیسری دفعہ چیک کیا، یہ 1997 میں بھی تھا، 2023 میں بھی تھا، 2025 میں بھی تھا، تو یہ فتویٰ موجود ہے اپنی جگہ پر۔ ایسی حالت میں جب عبداللہ صاحب، پرنس عبداللہ، کراؤن پرنس تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر فلسطین کی ریاست کو اسرائیل تسلیم کر لے اور خود مختار ریاست قائم ہو جائے تو ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن یہ جو اب ہم پر ایک ان سین دباؤ آنے لگا ہے، اس کی روشنی میں یقیناً حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میری رائے تو پہلے ہی سعودی عرب کے فتوے کی صورت میں عالم اسلام کے لیے موجود ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس فتوے کی روشنی میں اس پر عمل کرنا، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور جو ہم میں سے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اور وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور جو اس پہ یقین نہیں رکھتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یا میں مسلمان ہوں یا میں نہیں ہوں، بس کوئی اور بات نہیں۔ مجھے تیسری بات آپ سے یہ کہنی ہے، میں نے عید سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ مغربی بنگال میں گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کے جید علماء کا اجلاس ہوا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گائے، بیل، بھینس اور اونٹ کی قربانی کو نہیں کریں گے، ہم بکرے کی، دمبے کی قربانی کریں گے، ہم یہ قربانی نہیں کریں گے۔ بجائے اس کے کہ مسلمان اس پر احتجاج کرتے کہ ہم قربانی کیوں نہیں کریں گے، وہاں ہندو احتجاج کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گائے پالی تھی مسلمانوں کی قربانی کے لیے، ہم نے تو اس کو کھلایا پلایا تھا، بینک سے قرضہ لیا تھا، اور ہم اب اس بیل کو یا اس گائے کو کہاں لے کر جائیں، اس کو کون خریدے گا؟ اگر یہ پابندی مسلمانوں نے خود ہی اپنے پر لگا لی ہے، اور یہ اس لیے لگائی ہے کہ گاؤں کو وہ اپنی ماں کہتے ہیں، اگر گاؤں ان کی ماں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک نئے رپڑے میں پڑیں اور ہم قربانی جو ہے، قربانی ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض نہیں ہے، فرض ان پر ہے جو حج کرنے جاتے ہیں، قربانی سنت ہے، واجب بھی میں کہہ لیتا ہوں، لیکن اصل میں تو یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اگر سنت پوری نہ کی جائے، دمبا اور بکرا کر لیا جائے تو قربانی تو ہو جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 21 ہوتے ہیں، بکرا فرد واحد کی قربانی ہوتا ہے، تھوڑی مہنگی ہوتی ہے،
لیکن اجتماعی قربانی تو بکروں کی بھی کی جا سکتی ہے نا. 20 بکرے ایک جگہ پہ قربان کیے جائیں تو اجتماعی قربانی ہو جائے گی 20 لوگوں کی. وہاں ایک یہ اب چیز شروع ہو چکی ہوئی ہے جو درد سری بنے گی پورے انڈیا کی. اور انڈیا کا گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والے جو 8 بڑے ادارے موجود ہیں جو پوری دنیا میں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں. سعودی عرب میں تو خیر وہ نہیں جاتے میرا خیال ہے, دبئی وغیرہ میں بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں, دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ سب کے سب ہندو ہیں جو ماंس کا کاروبار کرنا گناہ سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک زندہ چیز کا کاروبار نہیں ہو سکتا, اور وہ ماंس گوشت کو کہتے ہیں. اور گائے تو ان کی ماں ہے, اور ماں کے گوشت کو وہ کیسے بیچیں گے, ماں ہی کو بیچنے کے برابر ہے, ان کی مرضی. لیکن یہ حقیقت ہے. آخری بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ, ہمارے ایک بزرگ ہیں, مجھ سے تو سینئر ہیں, میں ان کو بزرگ کی تسلیم کرتا ہوں, استادوں کی جگہ پر موجود ہیں. انور محمود صاحب پاکستان انفارمیشن سروس کے ایک بہت معتبر نام ہے, شاید زندہ لوگوں میں وہ سب سے سینئر ہیں. ان کی علمیت پر, ان کی تجزیہ نگاری پر, ان کی سوچ پر, ان کی فکر پر کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا. وہ ایک ذہین فتین آدمی ہے. میں مدت سے ہی جانتا ہوں, میرے علم میں ہے کہ وہ ڈھاکہ سے پاکستان تشریف لائے تھے. انہوں نے CSS کیا تھا, اور شاید وہ آخری بیچ تھا جو پاکستان سروسز میں شامل ہوا. ان کے بہنوئی لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر افضال صاحب تو میرے مسیحا تھے, میری بائی پاس سرجری انہوں نے کی تھی, اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے. انور صاحب پچھلے دنوں ڈھاکہ تشریف لے گئے ہوئے تھے. انہوں نے آج ایک مضمون لکھا ایک انگریزی اخبار میں, پڑھنے والا ہے جس کا جی چاہے وہ ضرور اس کو, جو علم حاصل کرنا چاہے وہ ضرور پڑھے, اور جرنلسٹوں کو ضرور پڑھنا چاہیے, اور پولیٹیکل پرسنس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے. آج کے دی نیوز میں شائع ہوا ہے انور محمود صاحب کا آرٹیکل, 2 weeks ان بنگلہ دیش, شاید یہی اس کا نام ہے. میں اس کی پوری تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا, اس کی جست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ان کی فیلنگز ہیں انور صاحب کی, جو انہوں نے ایکسپریس کی ہیں, جس کا انہوں نے اظہار کیا, وہ یہ کہ بنگلہ دیش کے لوگ اپنی آزادی, اپنی فکر, اپنی سوچ پر کوئی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہیجمنی کے لیے مجبور کرے, یا کوئی ان کو کسی طرح سے مجبور کرے کہ ان کی بات مانی جائے, یا کوئی ان پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے, یا ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرے. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے. جب کبھی میں بنگلہ دیش جایا کرتا تھا, میں تو بہت دفعہ گیا. انور صاحب تو شاید آنے کے بعد 3-4 دفعہ گئے. ان کے آرٹیکل کے مطابق سرکاری ذمہ داریوں کے دوران شاید 3-4 دفعہ گئے, لیکن مجھے تو اس سے زیادہ دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. میں نے تو ان تمام بزرگ لوگوں سے ملاقات کی ہوئی ہے جن کو پھانسی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کی بڑی عظیم قربانی ہے بنگلہ دیش کے لیے, پاکستان کے لیے, تاریخ کے لیے, آزادی کے لیے بہت قربانی ہے. ایک آزادی تو وہ تھی جو وہ ہم سے لینا چاہتے تھے, اور ایک آزادی وہ تھی جو وہ شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ اور بھارت سے لینا چاہتے تھے. اس میں شاید زیادہ بڑی شخصیات جو تھی انہوں نے اپنی قربانی دینا چاہی, اور ان کی قربانی ہوئی. میری اس وقت کی فیلنگ تھی, اور میں تو ایک طالب علم کے طور پر اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ 1971 میں تو میں کتنے سال کا تھا, چھوٹی عمر کا تھا, 15 سال کا تھا. کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں, کچھ میرے ذہن میں ویسے ہی خلش کے طور پر موجود ہیں. لیکن جوں میں گیا تو میں نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. وہاں یہ بات مجھ سے تواتر کے ساتھ ان لوگوں نے کی جن کو پرو پاکستانی کہا جاتا تھا, کہ دیکھیں ہم بنگلہ دیشی ہیں, ہم اینٹی انڈیا ہیں, ہم اینٹی عوامی لیگ ہیں, لیکن اگر یہ آپ خیال کریں کہ ہم پرو پاکستانی ہیں تو ہم پرو بنگلہ دیشی ہیں. جو ہو چکا تو ہو چکا, اس کو بھول جائیں, اس کو چھوڑ دیں, آگے چلیں. مجھے انور صاحب کی تحریر سے
یہی فکر ملی کہ آگے کا سفر کریں. بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ جب انڈیا گئے، انہوں نے انڈیا میں یہ بات کی کہ ہم تمام ممالک بالخصوص پاکستان، انڈیا کے ساتھ ایک طرح کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، برابری کی بنیاد پر. کوئی بالادستی کسی کی نہیں. وہ تو کسی کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے. اس میں بہت بڑی بڑی قداور شخصیات 47 سے پہلے بھی اور 47 کے بعد بھی پیدا ہوئی، جو ہمارے بھی ہیروز ہیں. مجھے تو وہ عزیز ہیں، میرے تو وہ معتبر ہیں، میرے لیے تو وہ مشعل راہ ہیں. بعض لوگ صرف ٹیگور کو مانتے ہیں، میں تو بھاشانی صاحب کو بھی مانتا ہوں. مجھے تو خالدہ ضیاء بھی اچھی لگتی ہیں، مجھے تو ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی اچھے لگتے ہیں، مجھے پروفیسر غلام اعظم سے عشق ہے، مجھے مطیع الرحمان نظامی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں. مجھے صلاح الدین قادر چودھری تو میرے غریب خانے پہ تشریف لائے ہوئے تھے، یہاں میرے ڈرائنگ روم میں کئی دفعہ وہ تشریف لائے جب وہ یہاں پاکستان تشریف لائے تھے. بڑا آدمی تھا، بڑے باپ کا بڑا بیٹا تھا. کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ انڈیا یہ توقع کرتا ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات کے بعد بنگلہ دیشی وزیر اعظم سب سے پہلے ان کو دورہ کرے گا. تقریباً 3 مہینے سے زائد ہو گئے بنگلہ دیش کے انتخابات کو. ابھی تک وہاں کے پرائم منسٹر نے انڈیا یاترا کا کوئی اندیہ نہیں دیا، اور نہ ہی انڈیا کے مودی صاحب نے وہاں جا کے پھر یہ کہنے کی کوشش کی کہ مکتی بانی کا ساتھ ہم نے دیا تھا. ان حالات میں وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، میں انہیں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے. ہماری غلط فہمیاں دور ہونی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں ایکسچینج پروگرام شروع ہو چکے ہوئے ہیں. جب ایکسچینج پروگرام ہوگا تو بہت ساری گفتگو بھی ہو جاتی ہے نا. میں آپ کے پاس آؤں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، ہم گفتگو کرتے ہیں. اس گفتگو کے نتیجے میں ہماری اگر کوئی غلط فہمی ہے تو ہم اس کو رد کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جب ہم واپس اپنی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم جا کر اپنے پیپرز لکھتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک گفتگو ہوئی تھی جس میں نے اس غلط فہمی کا اظہار کیا تھا، انہوں نے اپنی غلط فہمی کا اظہار کیا تھا، اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ غلط فہمی ہے، اس کو غلط فہمی ہی رہنا چاہیے، یہ حقائق نہیں ہے. بنگلہ دیش کے حقائق کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، لیکن تب جب ہم یہ سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش ایک خود مختار اور اپنی آزادی کو برقرار رکھنے والا باہمت ملک ہے. اس کی عمر چھوٹی ہے لیکن ہمارا بھائی ہے. ہم اس کے ساتھ وہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں جو دو بھائیوں میں اختلافات کے باوجود رہتا ہے، جن کی رگوں میں ایک جیسا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. ایک نسل ہوتی ہے، ایک بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک شائستگی ہوتی ہے، ایک رواداری ہوتی ہے، ایک مروت ہوتی ہے. ہم ان سب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.